البتہ یہاں بھی مجھے پتا ہے کہ میں مائک پر بات کر رہا ہوں اور ویڈیو بن رہی ہے، بعد میں مجھے کہیں نہ کہیں روکا جائے گا، اور وہ روکنے والا حق رکھتا ہوگا کہ مجھ سے سوال کرے۔ وہ ایک صوفیوں کے ہاں ایک نظریہ ہے جس کو ہم نہیں مانتے۔ وہ نظریہ یہ ہے کہ شریعت کے بعد معرفت، معرفت کے بعد طریقت، طریقت کے بعد حقیقت۔ حقیقت تک علی پہنچے تھے، تبھی کہہ رہے تھے ابن ملجم کو کہ یہ مجھے قتل کرے گا۔ بعض لوگ کہتے رہیں گے، ظاہر ہے آپ کا بھی کوئی پڑھا لکھا، آپ کا بھی کوئی بڑا ہے، عالم ہے، مفتیان دین ہے، مجتہدین ہے، فقہاء ہیں جو قرآن و حدیث کو جانتے ہیں، وہ ان کا کام ہے دلائل دینا۔ لوگ آپ کو ٹوکتے رہیں گے، یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو، ویسا کیوں کرتے ہو، لیکن یہ سب چیزیں کہیں جانے کے لیے۔ اصل بات جو ہے وہ یہ کہ ہمیں اس دروازے سے جوڑا گیا ہے تاکہ ہم منزلوں کو طے کریں۔ کسی کی منزل یہیں پر رک جائے گی کہ وہ زلزلہ سجاتا ہے، کوئی اس سے آگے بڑھے گا، اسے چھوڑے گا نہیں۔ اچھا یہ ذہن میں رہے کہ اگر کوئی معرفت میں شاہ لطیف بن جائے تو وہ معرفت کی پہلی منزلوں کو چھوڑ دے، یہ کہہ کے کہ میری منزل تو میٹرک کی آ گئی ہے، میری منزل تو اب مثال کے طور پہ گریجویشن کی آ گئی ہے، تو نہیں عزیزان گرامی، کوئی اگر پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہو جائے نا تو پہلی کلاس کی تعلیم کو اسے ساتھ رکھنا پڑتا ہے۔ پہلی کلاس کی تعلیم چھوڑ نہیں سکتا وہ۔ بھئی یہ ڈاکٹر ہو گیا ہے، مجھے الف بے نہیں چاہیے، کیسے نہیں چاہیے، اس کے بغیر تو تم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ ایک صوفیوں کے ہاں ایک نظریہ ہے جس کو ہم نہیں مانتے۔ وہ نظریہ یہ ہے کہ شریعت کے بعد معرفت، معرفت کے بعد طریقت، طریقت کے بعد حقیقت۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ تو وہ کہتے ہیں شریعت کے بعد معرفت، معرفت کے بعد طریقت، اور طریقت کے بعد حقیقت۔ وہ کہتے ہیں کہ جب شریعت کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ جب شریعت پر خوب عمل ہو گیا اور معرفت حاصل کر لی تو اب شریعت کی ضرورت نہیں ہے، اور جب معرفت حاصل سے گزر گئے اور طریقت پر آ گئے تو اب پھر معرفت کی ضرورت نہیں ہے، اور معرفت اور طریقت تک پہنچ گئے اور اگر حقیقت تک پہنچ گئے تو پھر اب معرفت طریقت کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں بعد والی منزل پر جب آپ پہنچ جائیں گے تو پچھلی منزل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صوفی کہتا ہے، عارف یہ کہتا ہے کہ تم حقیقت تک بھی پہنچ جاؤ تب بھی تمہیں شریعت کی ضرورت ہے۔ جواب دینے جا رہا ہوں، دلیل دینے جا رہا ہوں۔ حقیقت تک علی پہنچے تھے، تبھی کہہ رہے تھے ابن ملجم کو کہ یہ مجھے قتل کرے گا، اور حضرت کے چاہنے والوں نے کہا کہ مولا یہ اگر آپ کا قاتل ہے تو اسے مار دیتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ جرم سے پہلے سزا کیسے دوں؟ جو حقیقت تک پہنچا ہوا تھا اس نے شریعت کو چھوڑا نہیں۔ البتہ یہاں بھی مجھے پتا ہے کہ میں مائک پر بات کر رہا ہوں اور ویڈیو بن رہی ہے، بعد میں مجھے کہیں نہ کہیں روکا جائے گا، اور وہ روکنے والا حق رکھتا ہوگا کہ مجھ سے سوال کرے کہ اللہ کی معرفت پہلی منزل ہے یا آخری منزل ہے۔ اگر آپ پہلی منزل کہہ رہے ہیں، اگر آپ پہلی منزل کہہ رہے ہیں تو بعد والی کیا ہے، اور اگر آپ بعد والی کہہ رہے ہیں اور یعنی آخری کہہ رہے ہیں تو پہلی والی کیا ہے؟ بھئی آپ کی توجہات مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں بات کروں۔ اللہ کی معرفت، اگر اللہ کی معرفت پہلی منزل ہے تو بعد والی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا کہ اللہ کی معرفت پہلی والی منزل ہے تو بعد والی کے لیے تو قرآن نے خود اعلان کیا ہے۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی 55ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صلوات پڑھے ذرا محمد والے۔ ترتیب میں اللہ کا ذکر یہاں پہلے ہے، پھر رسول اللہ کا ذکر ہے، پھر اس کا جو ایمان لایا، جس نے نماز قائم کی، جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ بکم ینزل الغیث، یہ جملہ ہے زیارت جامعہ کا، امام علی نقی کا جملہ ہے، میرے مولا کا فرمان ہے۔ فرماتے ہیں یا اللہ اے اہل بیت، آپ کی وجہ سے تو پانی برستا ہے، یہ رحمتیں اس کی طرف سے۔ تو اللہ کی محبت کیا کریں؟ آج ایک دو پوائنٹ لے لیجئے، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ کل کیا بات ہوگی۔ کیا کریں کہ اللہ کی محبت دلوں میں بیسے؟
ہمیں ہدف ہمارا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے. جی ویسے بھی مسجد میں بیٹھے ہیں، تھوڑا سا مسجد کا بھی تو اثر آنا چاہیے جی. اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ سب سے پہلا نقطہ، میں نے 9 نقطے سوچے تھے سیدہ کے برکت سے، 9 نقطے سوچے ہیں کہ اللہ سے محبت کیسے ہو. پہلے محبت اللہ سے ہونی ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں. پھر ایمان کا نتیجہ ہے عمل صالح، اور پھر جب ایمان اور عمل صالح ہو جائے تو پھر اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا ہے. تو پہلا مرحلہ کیا ہوا؟ ایمان. ایمان یعنی اللہ سے محبت. اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کی محبت کا ایک رستہ، پہلا ذریعہ کثرت سے ذکر الہی، کثرت سے اللہ کا ذکر. اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھنے سے اللہ سے محبت بڑھے گی. زیادہ سے زیادہ اسے یاد کیا جائے. اس کے یاد کرنے کے 85 طریقے، ان سارے طریقوں کو اگر ایک خلاصہ ایک لفظ میں ہم کہیں کہ ذکر الہی، اللہ کا ذکر. اب وہ ذکر کبھی حج کی صورت میں ہوگا، وہ ذکر کبھی نماز کی صورت میں ہوگا، وہ ذکر کبھی روزے کی صورت میں ہوگا، وہ ذکر کبھی ذکر کی صورت میں ہوگا. پھر ذکر کی قسمیں بنے گی، ذکر لسانی بنے گی، ذکر قلبی بنے گی، ذکر جواہری بنے گی، اور اس طرح پھر وہ ذکر حقیقی بنے گی. یعنی کبھی صرف زبان ذاکر ہوتی ہے، کبھی دل بھی ذاکر ہو جاتا ہے، کبھی اعضاء و جوارح بھی ذاکر ہو جاتے ہیں، اور کبھی یہ پورا وجود ذاکر نہیں ذکر بن جاتا ہے.